دیکھیں جہان والے رتبہ میرے نبی کا، دیکھیں جہان والے رتبہ میرے نبی کا، کہ دیکھیں جہان والے قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا۔ اور تھا ابو جہل پریشان آقا کے معجزے سے، تھا ابو جہل پریشان آقا کے معجزے سے، کہ تھا ابو جہل پریشان آقا کے معجزے سے، کنگر نے پڑھ لیا ہے کلمہ میرے نبی کا، کنگر نے پڑھ لیا ہے کلمہ میرے نبی کا۔ ابو جہل بڑا مشہور آپ کو بات ہے، کنکری مٹھی میں لے کر کے آ گیا اور آ کر کے پوچھتا ہے اے محمد اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا، اگر نبی ہو تو گویا کہ ابو جہل کافر ہو کر بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، وہ کافر ہو کر بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب کی خبر دینے والے، نبی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غیب کی خبر دینے والا۔ وہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ چھپی چیزوں کو جانتا ہے۔ اب سوال پر غور کریں، جب پوچھا اس نے کہ اے محمد اگر نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، تو حضور نے ڈائریکٹ نہیں فرماتے مجھے پکڑی، کیونکہ ڈائریکٹ فرماتے تو پلٹن کہہ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے مجھے کہیں کنکری چنتے ہوئے دیکھ لیا یا انہیں کسی نے بتا دیا ہو۔ جواب دیکھیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی کے اندر بند ہے وہ اپنے بارے میں نہیں، جو تیری مٹھی میں قید ہے وہ اپنے بارے میں نہیں۔ فرمایا ابو جہل یہ بتا کہ میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی کے اندر قید ہے وہ میرے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں، کہ میں کون ہوں۔ بڑا حیران ہوں، یہ تو سوال کا انداز ہی بدل گیا، بڑا پریشان کہ سوال کیا کیا تھا میں نے کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے بتاؤ، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا کہ جو تیری مٹھی میں ہے اس کے بارے میں بتاؤں، یا جو تیری مٹھی کے اندر قید ہے وہ میرے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں۔ مٹھی کی طرف دیکھتا ہے، بولے گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ بولے، جو تیری مٹھی میں ہے اس نے دیکھا یہ بولیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ بولیں گی۔ کہا نہیں بولتی۔ میرے نبی نے فرمایا تیری زبان سے نہیں، یہ میری زبان سے بولیں گی، یہ تیرے اشارے سے نہیں، یہ میرے اشارے سے بولیں گی، کیونکہ ابو جہل تیری زبان اور ہے میری زبان اور۔ اور نبی کی زبان کی تو بہت دور کی بات ہوگی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت ایک انڈا لے کر کے حاضر، عرض کرتی ہے حضور ساری زندگی غریبی میں گزر گئی، کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا جاتا، حضور آج موقع ملا ہے، یہ ایک انڈا ہے، حضور اسے قبول فرما کر میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب اللہ کا ولی تحفے کو نہیں دیکھتا ہے، آنے والے کی نیت کو دیکھتا ہے کہ کس محبت سے لے کر کے آیا۔ آپ نے وہ انڈا قبول فرما لیا، انڈا ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد وہ خاتون ابھی وہیں پر موجود ہے،
حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ انڈا ہاتھ میں لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت فرمائی. انڈے میں دم کیا تو انڈا سونا ہو گیا. انڈا سونا بن گیا. وہ بوڑھی خاتون وہیں پر کھڑی ہوئی ہے. اب نظر تو ٹھیک تھی مگر دل بدل گیا. نظر ٹھیک تھی دل بدل گیا. اللہ کا ولی ہماری طرف نہیں گمان کرنے والا. وہ چارہ کرتا ہے, 2 سے ظاہر کو دیکھتا ہے, 2 سے باطن کو دیکھتا ہے. اب وہ بوڑھی خاتون وہیں پر کھڑے کھڑے سوچ رہی ہے کاش حضرت انڈا مجھے واپس کر دیں تو میری زندگی سمجھ جائے, ساری غریبی ہی دور ہو جائے. لیکن زبان سے کہنے کی گنجائش نہیں. پلٹ کر جانے اللہ کا ولی, اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا ہے کہ دلوں کے رازوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں. بوڑھی خاتون جانے لگی. پلٹ کر حضرت نے آواز کی بوڑھی ماں وہ جو انڈا تم نے دیا تھا وہ تمہارا تحفہ ہم نے قبول کر لیا. اب یہ ہماری طرف سے یہ تحفہ تم قبول کر لو. یہ تحفہ ہماری طرف سے اب تم قبول کر لو. اب آپ نے وہ انڈا واپس اس کو دے دیا. وہ بوڑھی خاتون پھر سے طرف چلی. پلٹ کر پھر واپس آئی. پلٹ کر واپس آئی. حضور یہ انڈا کو آپ نے فرما ہی دیا ہے, کاش وہ دعا بھی بتا دے جو پڑھ کر کے دم کی ہے. وہ دعا بھی بتا دے جو پڑھ کر کے دم کیا ہے تاکہ بار بار آنے کی ضرورت نہ پڑے. تو آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے, آپ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر کے دم کریں. پوری خاتون خوشی میں مچلتے ہوئے گھر, پرانا گھر مٹی کا بنا ہوا, جانے کے بعد گھر کی دیواروں کو سنبھالا. پہلے تو پوری بستی کے اندر چکر کاٹ گئے, انڈے تلاش کی. تو پوری بستی کے اندر 24 انڈے ملے. کتنے انڈے؟ 24 انڈے. لائی مصلے پر بچھا دی, مصلہ بچھایا, انڈے سجا دی. شوہر کو تلاش کر کے لے کے آئی. چلو کہاں کس کس نے موتی موتی پیتے پھرتے ہو, چلو گھر چلو, دن منانے کا وقت آیا ہے, ادھر ادھر پھرتے ہو, چلو گھر چلو. شوہر کو تلاش کر کے لے کے آئی. دیوار میں سوراخ تھے, یہ سوراخ بند کیا, وہ سوراخ بند کیا, دیکھ کر کوئی جھانکنا نہیں. بیٹھے بعد نماز عشاء, بوڑھے شوہر کو بٹھایا, پڑھو اور دم کرو. بوڑھا شوہر پڑھتا رہا, دم کرتا رہا, پڑھتا رہا, دم کرتا رہا. بوڑھے شوہر کا منہ کا تھوک ختم ہو گیا, انڈوں پر تھوک ہی تھوک ہو گیا, مگر انڈے کا رنگ تک نہیں. آدھی رات گزری, وہ خاتون ہے چلو اٹھو, نے کس کس کی منہ کی تھوڑی چار کی دو, اب دیکھو میں دم کرتی ہوں. اب وہ خاتون پڑھنے کے لیے بیٹھی. جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھی تو فجر تک پڑھتی رہی, دم کرتی رہی, پڑھتی رہی, دم کرتی رہی. انڈا پلٹ پلٹ کر کے دیکھے, انڈے کا رنگ تک نہیں بدلا, منہ کا تھوک ختم ہو گیا, مگر انڈوں پہ تھوک ہی تھوک ہو گیا, رنگ انڈے کا رنگ بھی نہیں بدلا. صبح ہوتی پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضر, حضور آپ نے تو ایک ہی مرتبہ پڑھ کر کے دم کیا تھا کہ انڈا سونا بن گیا تھا. یہاں میاں بیوی رات بھر پڑھتے رہے, دم کرتے رہے, پڑھتے رہے, دم کرتے رہے, دونوں کے منہ کا تھوک ختم ہو گیا, انڈوں پہ تھوک ہی تھوک ہو گیا, مگر انڈے کا رنگ تک نہیں بدلا. آپ فرماتے ہیں بوڑھی ماں وہ تیری زبان ہے, یہ میری زبان تھی, تیری زبان اور ہے, میری زبان اور ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں جب ایک اللہ کے ولی کی زبان کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کی زبان کا عالم کیا ہوگا. ابو جہل نے دیکھا یا اللہ کے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتی. میرے نبی فرماتے ہیں تیرے کہنے سے نہیں, میرے کہنے سے بولیں گے. ادھر میرے نبی نے اشارہ فرمایا کنکری ابو جہل کی قید میں ہے, ابو جہل کی مٹھی میں ہے, کلمہ میرے نبی کا پڑھ رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ابو جہل پریشان, آواز بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہوگی, انشاءاللہ بھی حدیث پاک پڑھوں گا, آواز کھل جائے گی. آپ حضرات کا ساتھ چاہیے, ماں باپ سے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ابو جہل پریشان آقا کے معجزے سے, ابو جہل پریشان آقا کے معجزے سے,
नबी का, कंकर ने पढ़ लिया है कलमा मेरे नबी का। क्यों ना अदब से चूमो रोजे की जालियों को। मदीना शरीफ पहुंचे, हुजूर की जालियां सामने हो तो कौन ऐसा आशिक होगा जो ना मचल जाए देखना कि मौका मिल जाए चूमने का। लेकिन जब चूमने के लिए आगे बढ़ेंगे तो कितने खबीस वहां खड़े होंगे, शिर्क है शिर्क है शिर्क है। शेर सुने, क्यों ना अदब से चूमो रोजे की जालियों को, कि क्यों ना अदब से चूमो रोजे की जालियों को। जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का। जिब्रील ने भी चूमा तलवा मेरे नबी का। और देता है रब ताला सरकार बांटते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे अता फरमाता है, मैं उसे तक़सीम करता हूँ। अब ये अलग आता हर कोई मेरे नबी का सत्ता है। ये अलग बात है कोई खा करके नमक हलाल हो जाए, कोई खा करके नमक हराम हो जाए। देता है रब ताला सरकार बांटते हैं। देता है रब ताला सरकार बांटते हैं। खाता है सारा आलम सदका मेरे नबी का। खाता है सारा आलम सदका मेरे नबी का। और आखिरी शेर मुलाजा करें कि परवाज़ इससे बढ़कर क्या और बात होगी। आइए आखिरी शेर को सिर्फ एक शेर और याद आ गया, मुलाजा करें। ईमान वालों मरने के बाद कब्र में तुम, ईमान वालों मरने के बाद कब्र में तुम देखोगे इंशाअल्लाह जलवा मेरे नबी का। ईमान वालों मरने के बाद कब्र में तुम देखोगे इंशाअल्लाह जलवा मेरे नबी का। और परवाज़ इससे बेहतर और क्या बात होगी। परवाज़ इससे बढ़कर क्या और बात होगी। हर एक नमाज में है चर्चा मेरे नबी का। हर एक नमाज में है चर्चा मेरे नबी का। तूने पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की गुफ्तगू का जो मौजू है वो है अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात और शान सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाईन। लिहाजा भी मैंने कुरान अज़ीम की इस आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया और आप हज़रात को भी मुशर्रफ किया। कुरान अज़ीम का 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 100। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। रब कायनात इरशाद फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सहाबा से राज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सहाबा से राज़ी है और महबूब के सहाबा अल्लाह से राज़ी है। महबूब के सहाबा अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं
وہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بہت بڑی کامیابی، یہ بڑی کامیابی. تو آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ اہل سنت و جماعت اور شان صحابہ کرام. تو آئیے سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں کہ سنیت کیا ہے. سنیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت. کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت. اور مختصر میں کہیں تو ہم سنی ہیں. اب چونکہ معاملہ یہ ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہابی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے ہیں. تو ہمارے اسلاف نے اسی مسلک اہل سنت و جماعت کا نام بدل کر کے مسلک اعلیٰ حضرت رکھ دیا. مسلک اعلیٰ حضرت رکھ دیا. ایک صاحب جودھپور کی سرزمین پر کہہ رہے حضرت یہ بتائیے، آج کل دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں، اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور سنی کہتے ہیں. تو پتہ کیسے چلے کہ اصلی کون؟ پتہ کیسے چلے کہ اوریجنل کون ہے؟ میں نے کوئی پریشانی کوئی ضرورت نہیں، چپکے سے کان میں کہہ دو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد. اگر چہرہ خوشی سے چمک جائے تو سمجھ لینا اصلی ہے، اور جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لینا صرف چھاپا ہے، نقلی ہے، اوریجنل نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جسے سن کر اچھے اچھوں کے نعرے. کیونکہ آج مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت یہ صرف سنیت کی پہچان ہی نہیں ہے بلکہ سنیت کی جان ہے. اصلی سنی کی پہچان کرنا ہے تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت زندہ باد کہہ دیں، چہرہ دیکھ لیں، اگر خوشی سے چمک جائے تو سمجھ لیں اصلی ہے، جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لیں نقلی. تو ہم مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ سنیت کیا ہے. یہ سوال سنیت کیا ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ محبت و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعظیم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، عقیدت و محبت اولیاء کرام و بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام سنیت ہے. اور ہم مسلک اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ مقام اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ارادہ میں یہ تھا کہ ایک دن شان صدیق بھی بیان ہو، ایک دن شان فاروق اعظم بھی بیان ہو، شان حضرت عثمان غنی بھی بیان ہو، شان حضرت مولا علی بھی بیان ہو. کیونکہ یہ الگ الگ یہ جو ذاتیں ہیں یہ خود ایک موضوع ہے، مکمل ایسا موضوع ہے کہ ہماری زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر ان کی زندگی کا بیان ختم نہیں ہو سکتا ہے. لیکن وقت کی قلت نامنگیر ہے تو میں نے اجتماعی طور پر شان صحابہ بیان کرنی. اب بات تو صدیق اکبر کی آگئی تو ایک حدیث پاک کو پڑھنے کو سنا، کیونکہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. اور جو حدیث میں پاک میں پڑھنے جا رہا ہوں اس حدیث پاک سے میں کئی چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پھر جو عقیدہ ہے میں انشاءاللہ وہ بیان کروں گا. جس کا آپ نے پرسوں کی رات جو حضور علیہ السلام کی محبت اور ادب پر تبلیغ سے بات فرمائی تھی، اس میں ادب بھی دیکھیں اور اس کے علاوہ شان صدیق بھی دیکھیں، اور پھر میں کچھ اور بھی آپ حضرات کے حوالے کروں گا اس کو بھی دیکھیں. حوالہ نوٹ کریں بخاری شریف. بخاری شریف کے اول کتاب الاذان باب ما دخل یوم الناس فجاء الامام الاول، صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 94، سطر نمبر 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25. مسلم شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب تقدیم الجماعت من یصلی بہم، صفحہ نمبر 179، سطر نمبر 21، 22، 23، 24، 25. ابو داؤد شریف جلد اول کتاب الصلاۃ باب التصویب فی الصلاۃ، صفحہ
नंबर 135 के सत्र नंबर 25 26 27, सफा नंबर 136 के सत्र नंबर 1 2 3 4 5, निसाई शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल इमामा बाबु इस्तिखलाफुल इमाम, सफा नंबर 91, सत्र नंबर 8 9 10 11 12 13 14, हजरत इमाम मालिक की अल मुअत्ता, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का मुअत्ता जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबुल इल्तिफात व तस्फीक इंद अल हाजत फी सलात, सफा नंबर 70 बाब नंबर 20। ये जितने हवाले दिए अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें साथ में। अन सहल इब्न सअद अस-साइदी रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عامر بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انقص مكانك فرفع أبو بكر رضي الله تعالى عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر رضي الله تعالى عنه حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تسجد إذ أمرتك فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ट्रांसलेशन मुलाहिजा फरमाएं, हदीस पाक का मतलब व मफहूम मुलाहिजा फरमाएं, इंशाअल्लाह फिर उसकी वजाहत भी मुलाहिजा फरमाएं। हदीस पाक का तर्जुमा सुने। हजरत सहल बिन सअद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनी अम्र बिन औफ की सुलह कराने के लिए उनके कबीले में तशरीफ ले गए। इतने में नमाज का वक्त हो गया। मुअज्जिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, अर्ज करते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या आप नमाज पढ़ा देंगे? अगर आप नमाज पढ़ा दें तो मैं इकामत कह दूं, मैं तकबीर कह दूं। आपने फरमाया हां। फसल्ला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने लगे। फजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्नासु फिस्सलाह। इतने में इधर जमात शुरू हुई, इधर नमाज शुरू हुई। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। आका वापस तशरीफ ले आए। लोग नमाज में हैं, जब आका वापस तशरीफ ले आए तो लोगों ने ताली की आवाज से हाथ पर दस्तक दी, हाथ के जरिए ताली बजाई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए सफों के दरमियान रास्ता बना दिया है। सफों के दरमियान रास्ता बना दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफों में दाखिल होते हुए पहली सफ में जा खड़े हुए और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ में खड़े हो गए तो लोगों ने फिर ताली की आवाज से सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुतवज्जे करना चाहा कि हुजूर तशरीफ ले आए। जमात हो रही, हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर, हुजूर आकर पीछे खड़े। लोगों ने दस्तक दी, हाथों पर हाथ मार करके ताली बजाई, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई तवज्जो नहीं की, क्योंकि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो नमाज में ऐसे मशगूल हो जाते थे कि किसी तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते थे। फिर लोगों ने और ज्यादा तालियां बजाई।
آپ متوجہ ہوئے، اور جب متوجہ ہوئے فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مڑ کر کے دیکھا حضور پیچھے کھڑے ہوئے. کیا نماز تھی. مڑ کر کے دیکھا حضور پیچھے، اور جب حضور کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی چھوڑنے لگے، مصلی چھوڑ کر کے پیچھے آنے لگے. فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارمکس مکانکا. میرے آقا نے دیکھا ابو بکر مصلی چھوڑنے لگے ہیں، ارشاد فرمایا اے ابو بکر اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہو. ابو بکر اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہو. اور جب اتنا سنا، جب دیکھا کہ حضور نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے رہو، فرفع یدیہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حالت نماز میں ہاتھ مار کر خدا بندی میں اٹھا دیے، ہاتھوں کو اٹھایا. فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذالک. ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو نماز پڑھاتے رہنے کا حکم دیا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا. شکر ادا کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، صف میں آ کر کے کھڑے ہو گئے. وتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مصلی پر تشریف لے آئے. آگے میرے آقا نے فصلا، نماز کنٹینیو فرمائی. جتنی نماز ہو چکی تھی اس کے آگے سے میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز مکمل فرمائی. نماز مکمل فرمانے کے بعد فلما انصرف اللہ، سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی متوجہ ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. ارشاد فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تسکت. اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں کہا تھا نماز پڑھاتے رہو، اپنی جگہ پر کھڑے رہو، تو پھر کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع؟ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرض کرتے یا رسول اللہ، آپ ہیں اللہ کے نبی اور میں ہوں قحافہ کا بیٹا. یا رسول اللہ، آپ ہیں اللہ کے نبی، تو یہ میری غیرت کب گوارا کر سکتی ہے کہ اللہ کے نبی کے آگے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا؟ یہ میں نے حدیث پڑھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً 5 یا 6 حوالے کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حدیث کی حدیث منقول ہے. ابھی میں نے صرف ترجمہ کیا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ اور ذہن کھل جائے گا. یہ حدیث بخاری کی. اب میں ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ یہ مولوی اسماعیل دہلوی، مولوی اسماعیل دہلوی، جس کو یہ وہ شخص ہے جس کو وہابی اہل حدیث بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، دیوبندی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں. اس کی لکھی ہوئی ایک کتاب جس کا نام ہے صراط المستقیم. اس کتاب کے حوالے سے میں کچھ آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے حوالہ نوٹ کریں. ناشر ادارے رشید دیوبند ضلع سہارنپور کی چھپی ہوئی صراط المستقیم کے صفحہ نمبر 118 پر. مکتبہ خانوی دیوبند ضلع سہارنپور یو پی کی چھپی ہوئی صراط المستقیم کے صفحہ نمبر 67 پر. اور کتب خانہ اشرفیہ راشد کمپنی دیوبند ضلع سہارنپور یو پی کی چھپی ہوئی صراط المستقیم کے صفحہ نمبر 97 پر لکھا ہے کہ نماز کے اندر زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ حالت نماز میں اپنے شیخ یعنی پیر و مرشد، کوئی بھی اللہ کی ولی، کوئی بزرگ، حالت نماز میں اپنے شیخ یا اسی جیسے اور بزرگ، چاہے وہ جناب رسالت مآب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اپنی ہمت کو لگا دینا بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. معاذ اللہ، سب بولیے معاذ اللہ. یعنی نبی کا خیال
کا معذ خیال آیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اچھا اس کی دلیل بھی دی ہے, آگے اس کی دلیل بھی دی ہے, اس کی وجہ بھی بیان کی ہے. وجہ یہ بیان کی, ایسا نہیں کہ جملہ غلطی سے نکل گیا, جملہ غلطی سے نکل گیا ایسا نہیں, بلکہ پہلے پلاننگ کی, پھر سوچا, اور سوچنے کے بعد پھر اس کو لکھا, اور آج تک کتابوں میں موجود ہے. میرے پاس ایک کتاب ہے جو میں نے آپ کو حوالے دی, آج تک کتابوں میں موجود ہے. دلیل کیا دی؟ کہتا ہے کہ کیونکہ شیخ کا اگر خیال آیا تو تعظیم اور ادب والا خیال آئے. شیخ کا خیال تعظیم اور بزرگی والا خیال آئے گا. اگر بیل کا خیال آئے گا تو ادب والا نہیں آئے گا, گدھے کا خیال آئے گا تو ادب والا نہیں آئے گا, بیوی کا خیال آئے گا تو ادب والا نہیں آئے گا. اگر نماز میں نبی کا خیال آیا تو وہ ادب والا آئے گا. اب نماز چونکہ رب کی بندگی ہے اور نماز میں خیال دوسرے کا ہو تو یہ نماز میں شرک ہو جائے گا, یہ نماز میں شرک ہو جائے گا. ہائے افسوس ایسے عقیدے پر, ہائے افسوس ایسی سوچ پر. میں کہتا ہوں یہ کیسا گندا عقیدہ ہے, یہ کیسی گندی سمجھ ہے, یہ کیسا گندا عقیدہ ہے کہ جس نبی پر ہم حالت نماز میں, جس نبی پر ہم اہل حالت نماز میں درود پڑھیں, جس نبی پر ہم اہل حالت نماز میں سلام پڑھیں, نماز میں اس نبی کا خیال نہ آئے, نماز میں اس نبی کا خیال نہ آئے, یہ کیسی نماز ہے؟ ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس نماز میں نبی کا خیال نہیں ہے, جس نماز میں نبی کا تصور نہیں ہے, جس نماز میں نبی کا خیال نہیں ہے, وہ نماز نماز ہی نہیں ہے. ایسی نماز منہ پر مار دی جائے گی, کیونکہ نماز وہی نماز ہے کہ جس نماز میں سر جھکے کعبے کے سامنے تو دل جھکے مدینے کے تاجدار. اور جس مذہب میں نبی کی تعظیم کو شرک کہا جائے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں, نبی کے اے غلاموں دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا محبت کیجئے, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب دیکھیں توحید کو سمجھیں, ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں توحید رسالت کے دھندے, نماز کی آڑ میں توحید رسالت کے دھندے کیے. اب غور کریں, حضور علیہ السلام قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی سورہ کرانے کے لیے تشریف لے گئے, اور میں وضاحت کروں حدیث پاک اس کو اور اب سمجھیں اچھی طرح. قبیلہ بنی عمرو بن عوف کی سورہ کرانے کے لیے تشریف لے گئے, اور یہ مسجد قباء والا علاقہ ہے. نماز ظہر کا وقت ہو گیا, جب نماز ظہر کا وقت ہو گیا, سرکار مسجد نبوی شریف میں موجود نہیں تھے. تو جب نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام نے دیکھا حضور کو ہے نہیں مسجد, تو سب کی نگاہ حضرت ابوبکر صدیق کی امامت پر لگی ہوئی تھی. صحابہ کرام یہ درخواست کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہ حضور تو تشریف فرما ہے, کیا آپ نماز پڑھا دیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز شروع. نماز شروع ہوئی, ادھر جماعت ہوئی, جماعت شروع ہو, نماز شروع ہو گئی ہے, جماعت میں ہے, اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لے, آقا تشریف لے. اب جس وقت آقا علیہ السلام تشریف لے آئے اور صحابہ کرام کشمکش میں ہیں, حالت نماز میں, صحابہ کا امتحان شروع ہو گیا. اب نماز پڑھیں,
یا نبی کی تعظیم کریں؟ ذہن حاضر رکھیں، نماز پڑھیں یا نبی کی تعظیم کریں؟ اب یہ امتحان جب شروع ہوا تو سوال ایسے وقت میں پیش آیا، ایسے وقت میں پیش آیا، صورتحال ایسی تھی کہ پوچھ بھی نہیں سکتے، صورتحال ایسی تھی کہ پوچھ بھی نہیں سکتے، کیونکہ نماز شروع کی ہوئی ہے، اب پوچھے کیسے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے ہو، اب ہم نماز پڑھیں یا آپ کا استقبال کریں؟ نماز پڑھیں یا آپ کا استقبال کریں؟ بڑا عجیب امتحان تھا، مگر ہزاروں کروڑوں سلام ہو میرے نبی علیہ السلام کی اس تربیت پر جو آپ نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ نیا مسئلہ پیدا ہوا، وہ بھی حالت نماز میں، نیا مسئلہ پیدا ہوا وہ بھی حالت نماز میں، پھر بھی صحابہ کرام سے خطا نہیں، پھر بھی صحابہ کرام سے غلطی نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کرام نے نماز کے اندر ہی اجتہاد کر لیا ہے، نماز کے اندر ہی غور و فکر کر لی ہے، اور غور و فکر کر کے سارے صحابہ نے حالت نماز ہی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نماز بھی نہیں توڑیں گے، نبی کی تعظیم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر جعلی عقیدہ ہوتا توحید والا وہ پیچھے کھڑے رہے، ہم تو رب کی بندگی کر رہے ہیں، ہم تو رب کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے کھڑے رہے، مگر صحابہ نے کہا ہے نبیوں کے امام، ہے نبیوں کے سردار اور امت کے پیچھے کھڑے رہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ ہاتھوں پر ہاتھ مار کر دستک دی، جب ہاتھوں پر ہاتھ مار کر دستک دی تو سب سے آخری صف والوں نے جگہ میں، پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ میں، اسی طرح جگہ بنتی رہی بنتی رہی بنتی رہی۔ سرکار نماز کے دوران صحابہ کرام کے بیچ میں سے، صحابہ کرام کے درمیان میں سے، صفوں کے بیچ میں سے آقا مصلی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ جب آقا علیہ السلام اس گندے عقیدے کو سامنے رکھیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال اور بیوی کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ، سرکار معاذ اللہ، اس گندے عقیدے کو سامنے رکھ کے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام ہاتھوں پر ہاتھ مار کر کے نبی کے لیے راستہ بنا رہے تھے تو صحابہ کرام کو نبی کا خیال آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ خیال صحابہ کو آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ خیال آیا تھا، خیال آیا نہیں تھا، مکمل توجہ ہی حضور کی طرف ہو گئی تھی۔ خیال آنا اور ہوتا ہے، خیال آنا اتفاقیہ ہوتا ہے، یہاں تو باقاعدہ مکمل توجہ ہے، رب کی بندگی میں ہے، عادت نماز میں ہے، باقاعدہ توجہ ادھر کر کے تبھی تو ہاتھوں پر ہاتھ مار کر کے راستہ بنا رہے ہیں۔ خیال آیا تھا، سب بولی خیال آیا تھا، خیال آیا تھا، کن کو؟ صحابہ کو، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، وہ صفہ والے، وہ مسجد نبوی والے، وہ بدر والے، وہ حنین والے، وہ صفہ والے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر انہیں نبی کا خیال آیا ہے، اور خیال بھی سادہ سا نہیں آیا ہے، خیال بھی عام والا آیا ہے، خیال بھی تعظیم والا ہے۔ ادھر اسماعیل دہلی کہہ رہا تھا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے، بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، بیل اور گدھے کے خیال سے بدتر ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ایک ہے عرش سے اتری ہوئی توحید، ایک ہے بر صغیر برانڈ دہلی کی توحید، ہم وہ مانتے ہیں جو عرش سے آئی۔ اچھا پھر غور کریں، حضور علیہ السلام خود بھی تو دیکھ رہے تھے کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام خود بھی تو دیکھ رہے تھے کہ میرے صحابہ حالت نماز میں کیا کر رہے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر توحید کا نگہبان کون ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر توحید کا پاسبان کون ہو سکتا ہے؟
آپ سے بڑھ کر نمازوں کی نگہبانی کون کر سکتا ہے؟ آپ سے بڑھ کر نمازوں کی پاسبانی کون کر سکتا ہے؟ اگر خدا کی قسم حالت نماز میں حضور کا تصور کرنا، حضور کا خیال کرنا، حضور کا خیال کرنا اگر اس میں ذرا سا بھی ناجائز پہلو ہوتا تو میرے نبی جھڑکتے، ارشاد فرماتے ہو میرے صحابہ ہوش کرو، نماز پڑھ رہے ہو، رب کو سجدے کرنے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو، میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کھڑا رہنے دو، تم میرے لیے رستہ نہ بناؤ۔ خدا کی قسم یہ رضا کا غلام احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر کے ڈنڈے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ کسی ضعیف سے ضعیف حدیث میں بھی یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں جہاں کھڑا ہوں مجھے کھڑا رہنے دو، مجھے جہاں میں کھڑا ہوں مجھے رہنے دو، راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پروٹوکول قبول نہیں کروں گا۔ خدا کی قسم ادھر میرے نبی کے صحابہ نے راستہ بنایا ہے، ادھر میرے نبی نے اس راستے کو قبول بھی فرما لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صحابہ رسول کا دامن، صحابہ رسول کا دامن، ابو بکر صدیق کا دامن، نعرہ تکبیر، مکے والا حضرات، عشق محبت، عشق محبت۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں نے توحید کی آڑ میں توحید رسالت کے دھندے کیسے کیے۔ اب چونکہ نام یہ رکھا کہ نماز ہے، رب کی عبادت ہے، رب کی بندگی ہے، لہذا نماز میں نبی کا خیال ہی نہیں آنا چاہیے، اور جن کی نمازوں جیسی نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ توجہ کریں، جن کی نمازوں جیسی نماز ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ کس انداز میں ہے کہ انہوں نے حالت نماز میں عرب کیا ہے حضور کا، حالت نماز میں حضور کے لیے رستہ بنایا ہے، حضور کا خیال کیا ہے، تصور کیا ہے، اور یہیں تک حد نہیں کہ جب میرے نبی چلے ہیں مصلی کی طرف، اب تک تو مقتدی عرب کر رہے تھے، اب امام نے بھی عرب کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مصلی کے قریب پہنچے ہیں تو امام نے بھی عرب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، موطا امام مالک، اس کے علاوہ اور بھی درجنوں حدیث میں یہ حدیث منقول ہے۔ تو اس سے پتا چلا بے عشق نبی جو پڑھتے پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخاری اور وہ بخاری نہیں آتا۔ کس وقت صحابہ نے راستہ بنایا؟ جب راستہ بنایا میرے آقا نے اس راستے پر چل کر کے راستے کو قبول فرما دیا، اور جیسے ہی مصلی کے قریب پہنچے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مصلی چھوڑنے کی کوشش کی۔ کیا منظر ہوگا؟ حالت نماز میں ہیں، حضور پیچھے ہے، حضرت ابوبکر صدیق آگے ہیں، جب پتا چلا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں تو حالت نماز میں لوگ کے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ لیں تو نماز ٹوٹ جائے، نبی دیکھیں تو نبی کے غلام دیکھیں تو شریعت بن جائے۔ مڑ کر کے دیکھا حضور نے مصلی چھوڑنے کی کوشش کی، جب مصلی چھوڑنے کی کوشش کی پھر کیا ہوا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابوبکر مصلی پر ہی کھڑے رہو، ابوبکر نماز پڑھاتے رہو، میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تمہیں پکا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں پکا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا صداقت ہے اے شان صدیق کو سلام کرنے والوں، کیا صداقت ہے امتوں میں اس پہلے نمبر کے امام کی، امتوں میں اس پہلے نمبر کے انسان کی کہ جس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نبیوں کے امام تیار ہو گئے۔ میں ابو بکر نماز پڑھا ہوں، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھا ہوں، مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی چھوڑا، پیچھے آئے، آگے تشریف لے گئے، نماز مکمل فرمائی، اور نماز مکمل فرمانے کے بعد حضور نے مڑ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا ابو بکر تم نے مصلی کو چھوڑا، میں نے تو کہا تھا اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز پڑھاتے رہو، پھر مصلی کیوں چھوڑا؟ اب جب آپ سنیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہیں اللہ کے نبی اور میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، آقا آپ ہیں اللہ کے نبی اور میں ہوں ابو قحافہ کا بیٹا، تو میری یہ کیا مجال، میرے لیے جائز ہی کب ہے کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا رہوں، رب کے محبوب کے آگے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھاتا رہوں؟ یا رسول اللہ میں نے سن لیا تھا، دیکھ لیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر ہی کھڑے ہو، مگر یا رسول اللہ میں نے آپ کے ادب کی وجہ سے مصلی چھوڑ دیا۔
بخاری شریف مسلم شریف ترجمہ حدیث میں ہے. تو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی, تمہاری تو نماز ہی ٹوٹ گئی, اور جب تمہاری ٹوٹی تو پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی. ہرگز نبی نے یہ نہیں فرمایا, ہرگز نبی نے یہ نہیں فرمایا. تو روندا گیا وہ عقیدہ, روندا گیا وہ نظریہ جو دہلی میں گڑا گیا تھا اور چڑھ گیا ہے ہر طرف وہ عقیدہ جو مسجد نبوی سے صحابہ کرام نے دیا تھا. کیا انداز ہے صدیق اکبر کے جواب کا, یا رسول اللہ میں نے سن لیا تھا مگر آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے مصلی چھوڑ دیا. یہ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الانبیاء افضل البشر, تو تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل والا مقام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم, پھر سیدنا حضرت عثمان غنی, پھر سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر عشرہ مبشرہ, یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں ایک ہی مجلس میں, ایک ہی محفل میں, ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. یوں تو ہر صحابی قطعی جنتی, یوں تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے, لیکن یہ وہ 10 صحابہ ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے دنیا ہی میں ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. وہ 10 صحابہ کون ہیں؟ تو 4 حضرات کو یہی ہے, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم, سیدنا حضرت عثمان غنی, سیدنا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 6 حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں. مشکات شریف باب مناقب العشرہ الفصل الثانی صفحہ نمبر 566, سطر نمبر 12 13 14, عن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ رضی اللہ تعالی عنہ. محبت سے کہیں سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے, عمر بھی جنتی ہے, عثمان بھی جنتی ہے, علی بھی جنتی ہے, طلحہ بھی جنتی ہے, زبیر بھی جنتی ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے, حضرت سعید بھی جنتی ہے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ بھی جنتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان حدیث پاک کو پڑھتے ہیں, جھومنے لگ جاتے ہیں, مچل کر تڑپ کر پکارتے ہیں کہ وہ 10 جن کو جنت کا موزدہ ملا, وہ 10 جن کو جنت کا موزدہ ملا, اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر باقی تمام صحابہ کرام, یعنی حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضور کے آخری صحابی جن کا وصال ایک روایت کے مطابق سن 102 ہجری میں اور دوسری روایت کے مطابق سن 110 ہجری میں مکہ شریف میں ہوا, جناب حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر صحابی کے تعلق سے میرے نبی کا فرمان سنیں. بخاری مشکات شریف باب مناقب الصحابہ الفصل الثانی صفحہ نمبر 554 سطر نمبر 8 9 10 11 عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن اذاهم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى الله ومن يوشك أن يأخذه. محبت سے
سبحان اللہ. حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے. حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. میرے بعد انہیں کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ, میرے بعد انہیں کسی بھی اعتراض کا نشانہ نہ بناؤ, کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی, جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. یعنی جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جو ان سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا, اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی, اور جس نے اللہ کو ایذا دی تو عنقریب اللہ اسے پکڑے گا. اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ اور فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. وہ بہت سخت پکڑ ہے کیا جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دینے والے ہیں؟ وہ پکڑ اللہ کی کیا ہے؟ اٹھائے نصیب کا 22 سورہ احزاب آیت نمبر 57. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وہ جو بے شک جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں گویا جس نے کسی صحابی کو برا, جس نے کسی صحابی کے دل کو ٹھیس پہنچائی, جس نے کسی صحابی کو ایذا پہنچائی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا. ایک دردناک عذاب ہوتا ہے, ذلت والا عذاب, ذلیل و خوار کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. دوسری حدیث سنیں کیا شان صحابہ ہے. مشکات شریف باب مناقب الصحابہ الفصل الثالث صفحہ نمبر 553 سطر نمبر 9-10 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. اور بس مسئلے کا سبحان اللہ. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کسی صحابی کو برا مت کہو, میرے کسی صحابی کو برا مت کہو, کیونکہ اگر تم میں سے کوئی شخص بھی تم میں سے اگر کوئی شخص بھی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات, احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو وہ ان کے یعنی میرے صحابہ کے نہ ایک مد جو کو پہنچے اور نہ ہی آدھے مد جو کو پہنچے. اب مد بھی سمجھ لیجیے کیا چیز ہے. موجودہ وزن کے اعتبار سے ایک مد کا وزن ہوتا ہے 1 کلو 23.5 گرام, 1 کلو 23.5 گرام, اور آدھے مد کا وزن ہوتا ہے آدھا کلو پونے 12 گرام. آدھا کلو پونے 12 گرام یہ سونا نہیں, یہ سونا نہیں بلکہ کیا یہ چاؤ. اب میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو, کیونکہ میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی میرے صحابی کے علاوہ چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ غوث ہو, چاہے وہ قطب ہو, کوئی بھی ہو میرے صحابی کے علاوہ, اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اور میرا کوئی ادنا سے ادنا صحابی, میرا کوئی ادنا سے ادنا صحابی 1 کلو 23.5 گرام یا آدھا کلو پونے 12 گرام جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا قرب الہی میں اور مقبولیت میں میرے صحابی کے نہ 1 کلو 23.5 گرام جو کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی
صفحہ نمبر 15 سطر نمبر 8. عن مسيب بن زالوق رضي الله تعالى عنه قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لا تسبوا اصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فلما قام احدهم ساعه خير من عمل احدكم عمره. محبت سے کہیں سبحان اللہ. مسیب بن زالوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے حضور کے کسی صحابی کو برا مت کہو, حضور کے سوا کسی صحابی کو گالی مت دو, کیونکہ ان کا حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے. اب غور کریں ان سے بات کریں. ایک شخص نے زندگی بھر عبادات کی, زندگی بھر عبادت کی, فرائض و واجبات ادا کیے, سنن و نوافل ادا کیے, خیرات کیے, حسنات کیے, قربانیاں کی, قرآن کی تلاوت کی, حج کیے, عمرے کیے, نیک اعمال کا مال ہے اس کے پاس. اور دوسری طرف صحابی کی زندگی کا صرف وہ ایک لمحہ, میں اس لمحے کی مثال دیتا ہوں, صرف ایک لمحہ, اس ایک لمحے کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے کسی صحابی کو برا مت کہو, کیونکہ ان کا حضور کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لمحہ تمہارے زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے. اب اس ایک لمحے کی مثال, ایک دشمن اسلام جس نے ابھی تک حضور کو دیکھا ہی نہیں, صرف نام سنا ہے, نام سنا ہے, اور میدان جنگ میں تلوار لے کر کے حضور کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آ گئے. حضور کو ابھی دیکھا نہیں, صرف نام سنا ہے, تلوار لے کر کے میدان میں آ گئے, جنگ لڑ رہا ہے حضور کے خلاف, اپنی اونٹنی پر سوار ہے, پہچانتے ہیں کہ محمد ہیں کو. میدان میں پہنچا, اچانک ایک نگاہ پڑی حسین و جمیل چہرے پر, نگاہ پڑی ایک حسن و جمال کے پیکر پر, بے ساختہ ہو گیا. سوچنے لگا دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت دیکھے, بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے, بڑے بڑے حسن و جمال کے پیکر دیکھے, اور آج جب میدان میں دیکھا تو لگتا ہے کسی کو دیکھا ہی نہیں. بے ساختہ ہو گیا. پوچھوں تو صحیح آخر ہے کون؟ قریب آیا, پوچھا من انتا, قال انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا آپ کون ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. ہے بس نام سنا جنگ ہار گیا. نام سنا, جب تلوار لے کر کے نکلا تھا تو دیکھا نہیں تھا, جب تلوار لے کر کے نکلا تھا تو حضور کے چہرے کی زیارت نہیں کی تھی, اور جیسی چہرے کی زیارت کی نام سنا جنگ ہار گیا, دل شکار ہو گیا. اور وہیں اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو کیا ہوگا؟ ہے کافر, جنگ لڑ رہا ہے, مگر کافر ہو کر بھی جانتا ہے یہ جو چاہے وہ دے سکتے. وہ کافر تھے, اس حالت میں بھی جانتے تھے یہ بدعقیدہ سب کچھ پڑھ کر بھی نہ سمجھ پائے. ہے کافر, جانتا ہے جو چاہے دے سکتے ہیں. رسول نے فرمایا کلمہ پڑھ لے, میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کلمہ پڑھ لے, میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہا پڑھا کلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا. انہوں نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا تو سوچا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں, اب جن کا کلمہ پڑھا ہے نیچے اتر کر ان کے قدموں کو تو چھو لوں, نیچے اتر کر ان کے قدموں کو تو چوم. حضور کے قدم چومنے کے ارادے سے سواری سے نیچے اترتے, اترتے ہوئے سواری سے پیر پھسلا اور وہیں پر گردن کے بل زمین پر گرے اور وہیں پر شہید, وہیں پر وصال. تو کتنی دیر حالت صحابیت میں رہے؟ بس کلمہ پڑھ کر کے سواری سے نیچے اترنے تک مقام انہیں صحابیت کا مل گیا. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرمایا. تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا
دنیا سے گیا. تو کتنی دیر حالت صحابیت میں رہے, کلمہ پڑھ کر سواری سے نیچے اترنے تک. باقی انہوں نے ابھی کچھ نہیں کیا, باقی علم تو اسلام کا کچھ نہیں سیکھا, نماز بھی نہیں سیکھی, پڑھنا تو دور کی بات, غسل بھی نہیں کیا کہ مسلمان ہو کر غسل کر, ملت ابراہیمی پر بھی عمل نہیں کیا, کوئی عمل اسلام کا نہیں کیا, نہ کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا. تو وہ جو شہید ہو گئے حضور کی امت کا کوئی اوس, کوئی قطب, ولایت کے درجے کے سارے اولیاء کرام مل کر بھی اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خدمت صحابہ کرام, کتنے امام حسین, اس ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, حضور کے صحابی کو برا مت کہو, کیونکہ ان کا ایک لمحہ حضور کی صحبت میں گزارا ہوا تمہارے زندگی بھر کے اعمال سے بہتر, تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے. دوسری حدیث حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے معجم الاوسط جلد 2 صفحہ نمبر 47 حدیث نمبر 1203 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يكثرون وان اصحابه يقلون فلا تسبوهم فمن سبهم فعليه لعنة الله. حضرت جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کی تعداد کثیر ہے, میرے صحابہ کی تعداد قلیل ہے, لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, میرے صحابہ کی تعداد بہت کم ہے. تو میرے صحابہ کو برا مت کہو, میرے صحابہ کو گالی مت دو. تو جس نے میرے صحابی کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب بھی منحوس ہی ہوگا جو اللہ کی اس ناراضگی والے ان جملوں کی زد میں آئے, وہ مومن ہوگا ہی نہیں. اور بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے, میں کافی کر پا رہا ہوں, بیان بہت کچھ کرنا تھا, جو شان صحابہ آج بیان کرنا تھی. تو آج دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو حضور کی محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں, مگر بہت سارے صحابہ سے بغض و عداوت کرتے ہیں, خصوصاً سیدنا علی سے کہنا مضروری, خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شان میں کھلا گستاخی کی جاتی ہے, برا بھلا کہا جاتا ہے. ذرا یاد رکھنا, صحابی وہ مقام ہے کہ سارے ولایت کے درجے کے سارے اولیاء کرام مل کر کے اگر چاہیں کسی ایک صحابی کے درجے کو پہنچ جائے تو نہیں پہنچ سکتے. بہت سی آیت کریمہ صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی, جیسے وہ آیت ہر صحابی کے لیے ثابت ہے, اسی طرح وہ ساری آیتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ثابت. تو اس سے پہلے کہ میں حدیث پاک بیان کروں, اس کا پس منظر پہلے ملاحظہ کریں. حضور علیہ السلام کی رسالہ مبارک کے بعد بہت سارے صحابہ کرام میں آپس میں اختلافات ہیں, جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت طلحہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف رہا. اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں اختلاف رہا, اور ان اختلافات میں جنگیں بھی ہوئی, اختلافات میں جنگیں بھی ہوئی, بہت سارے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے, اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جو اختلاف رہا, اس اختلاف کی وجہ سے معرکہ کربلا کے وجود میں آنے کا ذمہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا جاتا ہے معاذ اللہ. اور اسی بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سارے اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں, ان کی شان میں گستاخیاں بھی کی جاتی ہیں. حضرات ان تمام جو اعتراض کیے جاتے ہیں, ان تمام اعتراضات کا جواب فی الحال ابھی آخر میں ایک ہی جملے میں دوں گا, صرف ایک ہی جملے میں, اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا. بس اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہذا ابھی میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور کے رسالے مبارک کے بعد صحابہ میں اختلاف رہا, اس اختلاف میں جنگیں بھی ہوئی, اور اس اختلافات کا علم اللہ نے محبوب کو پہلے ہی عطا فرما دیا تھا. محبوب کے بعد میں جو صحابہ میں اختلافات ہونے والے
تھے وہ اختلافات کا علم اللہ نے محبوب کو پہلے ہی عطا فرما دیا تھا، اور جب علم پہلے عطا فرما دیا تھا تو محبوب نے رب کی بارگاہ میں ان اختلافات کے متعلق پوچھا، اے مولا وہ جو اختلاف رہے گا تو اس میں حق پر کون ہوگا؟ جو میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا میرے بعد تو مولا ان پر حق پر کون ہوگا اور ناحق پر کون ہوگا؟ اس سے متعلق رب کی بارگاہ میں سوال کیا۔ اب حدیث سنیں، مشکاہ شریف باب مناقب الصحابہ الفصل الثانی صفحہ نمبر 554 سطر نمبر 19 20 21 22 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سألت ربی عن اختلاف اصحابی من بعدی فاوحى الی یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اصحابک عندی بمنزلة النجوم في السماء بعضها اقوى من بعض ولكل النور فمن اخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابي كالنجوم فبأيهم اهتديتم محبت سے کریں سبحان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا میرے صحابہ میں میرے بعد جو اختلاف ہوگا، میرے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا اس کے متعلق میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کیا تو رب کائنات نے مجھ پر وہی فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سارے صحابہ ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، آپ کے سارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہے، ان کے بعد بات سے قوی ہے، سب میں نور ہے، ہر ایک میں نور ہے، ہر ایک میں نور ہے، اور جس نے ان کے اختلاف میں سے کچھ بھی حصہ لیا یعنی جس نے کسی بھی صحابی کی پیروی کر لی ہے میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے۔ اختلاف کو نہ دیکھے کوئی امتی کسی بھی صحابی کا دامن پکڑ لے میرے حبیب ہوئے وہ ہدایت پر ہے، اور اسی اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے نبی نے دوسری طرف فرمایا کنز العمال جلد 10 صفحہ نمبر 136 حدیث نمبر 28686 اختلاف امتی رحمتون، میری امت کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے، میری امت کا اختلاف اللہ کی رحمت ہے۔ اور جب رب کائنات نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ کے سارے صحابہ، جب رب نے یہ فرما دیا محبوب آپ کے سارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے تاروں کی طرح ہیں، آسمان کے تاروں کی طرح ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ خطاب قیامت تک ہر آنے والے امتی کے لیے ہے، پھر فرمایا میرا آقا نے اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، اے میرے امتیوں سنو میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان کے اختلاف کو مت دیکھنا، جس کی بھی پیروی کر لو گے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اب اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے کہو کہ صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی ہم سے زیادہ جانکاری تو حضرت امام حسن کو ہے، صحابہ کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی ہم سے زیادہ جانکاری تو حضرت امام حسن کو ہے، ہم نے تو صرف چھپی ہوئی حدیث کو دیکھا ہے، ہم نے تو صرف چھپی ہوئی حدیث کو دیکھا ہے، مگر حضرت امام حسن نے چلتی پھرتی حدیث کو دیکھا۔ آغوش حدیث میں جس کی پرورش ہوئی ہو اس سے بڑھ کر کے حضرت امیر معاویہ کو کون جان سکتا ہے؟ مصطفیٰ کی گود میں جس نے بچپن گزارا ہو اس سے زیادہ حضرت امیر معاویہ کو کون
کون جان سکتا ہے؟ اور پھر مصطفیٰ نے جس کے لیے کہا ہو یہ میرا شہزادہ، یہ میرا بیٹا، مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا جملہ نوٹ کریں، مسلمانوں کے دو گروہ، کس کے دو گروہ؟ مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کی دو جماعتیں، ایک حضرت ابی معاویہ کی جماعت، ایک حضرت مولا علی کی جماعت، دو گروہ، دو جماعتیں۔ رسول دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، رسول دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ حدیث بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کے اول کتاب البلاغ کے صفحہ نمبر 530، صدر نمبر 910، ترمذی شریف جلد 2 ابواب البلاغ کے صفحہ نمبر 218، صدر نمبر 29، عن الحسن رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ السلام منبر پر رونق افروز تھے اور حضرت امام حسن آپ کے پہلو میں جلوہ گر تھے۔ خطاب فرمایا، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضرت امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے نبی کبھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت امام حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس وقت میرے نبی نے فرمایا شہزادی کی طرف دیکھ کر کے، یہ میرا بیٹا هذا سید، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ حضور دونوں کو مسلمان فرما رہے ہیں، یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا۔ رسول دونوں کو مسلمان کہہ رہے ہیں، جسے رسول مسلمان کہہ رہے ہیں، تو پھر تیری زبان میں یہ ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ پھر تیری زبان میں یہ جرأت کہاں سے پیدا ہو گئی کہ تو کسی کو منافق کہے، کسی کو دھوکے باز کہے، کسی کی توہین کہے، کسی کو دشمن کہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے کہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تم نے تو صرف اتنا ہی جانا ہے جتنا کتابوں میں پڑھ لیا ہے، تم نے تو صرف اتنا ہی جانا ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جتنی حدیثیں جانتے ہیں اتنی تو تیرے باپ کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جماعت صحابہ کی جو پہچان ہے وہ تیری نسل در نسل کو بھی نہیں ہوگی، تیری پشت در پشت کو بھی نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت و عظمت اور ان کی آپسی تعظیم و تکریم اور ان کی آپسی محبت جو حضرت امام حسن جانتے ہیں وہ تیرے ذہن و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اجتہادی اختلاف اپنی جگہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے والوں سے کہو کہ خلافت حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو دی تھی۔ اب جملہ نوٹ کریں، گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی، تو جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں خلافت کا اہل تھا، خلافت کسے دی؟ جو حضرت امام حسن کی نظر میں خلافت کا اہل تھا۔ اگر تیری نظر میں وہ خلافت کا اہل نہیں ہے تو حضرت امام حسن کے فیصلے سے غداری کر رہا، تو حضرت امام حسن کے فیصلے سے غداری کر رہا ہے۔ جب تجھے حضرت امام حسن پہ بھروسہ نہیں تو مولا علی پہ کیسے بھروسہ؟ جب تجھے حضرت امام حسن پہ بھروسہ نہیں، جب تجھے شہزادے پر بھروسہ نہیں تو تاجدار ولایت پر کیسے بھروسہ ہوگا؟ لہٰذا بآخر میں ایک ایسا جملہ دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، سارے اعتراضات کا جواب
جواب مل جائے گا. بس اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جملہ نوٹ کریں, مرتے دم تک دل کی تختی پر نقش کر لے کہ ہم پکے حسنی حسینی ہیں. ہم پکے, ہم مسلک اہل سنت و جماعت پکے حسنی اور پکے حسینی ہیں. جملہ نوٹ کریں, جس سے حضرت امام حسن نے صلح کی ہے, جس سے حضرت امام حسن نے صلح کی ہے, ہم اس سے کبھی جنگ نہیں کریں گے. جس سے حضرت امام حسن نے صلح کر لی ہے, ہم اس سے کبھی جنگ نہیں کریں گے. اور جس نے حضرت امام حسین سے جنگ کی ہے, ہم اس سے کبھی صلح نہیں کریں گے. مرتے دم تک اس عقیدے پہ ہمیں قائم رکھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بولنے کی غلطی ہو میری سب کے معاف فرمائے. آپ حضرات مل کر کے میرے ساتھ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں. آج 10 منٹ وقت اوپر آپ نے لے لیا ہے. اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی